یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 16 جون سال 2026 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بارکھان نصیر آباد پھر جعلی مقابلوں میں فورسز نے 11 افراد کو قتل کر دیا، ISPR نے اعتراف کر لیا ہے علاقہ مکین واقعات سے بے خبر۔ کراچی میں CTD اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی کا دعویٰ، 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیاسی سماجی حلقوں نے دعویٰ کو مسترد کر دیا کہ یہ پانچوں دہشت گرد ہیں۔ عبدالرزاق بلوچ کو جبری لاپتہ کیا گیا، بعد ازاں CTD نے CB میں ایک جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی تربت سے جبری لاپتہ شخص اور خاران سے زہری کے رہائشی شخص کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد۔ خوزدار میں 62 افراد کے خلاف مبینہ دھونس، جمعیت علماء اسلام کے رکن حافظ عبدالغفور قلندرانی بزرگ دکاندار کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام، شہریوں میں خوف راز۔ اغوا کاروں کا تعلق خلق جہلاوان ڈیتھ اسکواڈ سے ہے، ان بدماشوں کو روکا جائے۔ جمعیت علماء اسلام BYC کے قائد ماہرنگ بلوچ اور ذیلی قیادت کو غیر قانونی غیر آئینی مقدمات کے ذریعے پابند سلاسل رکھا گیا ہے۔ بزرگ سیاسی رہنما اسد ظفر بلوچ کا بیان۔ نوشکی کے علاقہ گلنگور میں فورسز چیک پوسٹ اور قافلے پر بیک وقت مسلح افراد کا حملہ، بولان مسلح افراد کی ناکہ بندی پل کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ تربت ایئرپورٹ روڈ پر فورسز پر بم حملہ، درجہ جھارم کے 2 ملازم زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ لنک روڈ پر دیوار گرنے سے خدائے نظر نامی شخص کے 2 معصوم بچے زبیر اور طلحہ جاں بحق، تیسرا بیٹا زخمی ہوا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 7 افراد قتل۔ کوئٹہ درخشاں کسٹمز کی کارروائی، ٹرک سے 100 ملین سے زیادہ مالیت کی آئس برآمد کر لیا گیا۔ خوزدار زیرو پوائنٹ کے مقام پر بجلی کی تاریں چوری کرنے والے گینگ کے خلاف کارروائی، 4 چور گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کی پریس کانفرنس۔ مستنگ دشت جلب گندان میں موٹر سائیکل چوری کی کوشش ناکام، 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بارکھان پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ اطلاع پر فوج کشی کرتے ہوئے 6 مسلح افراد کو ہلاک کیا گیا ہے جو کسی مسلح تنظیم سے وابستہ تھے، تاہم آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے، مگر اس سے قبل اکثر ایسے واقعات میں جبری لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کر کے مقابلے کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح نصیر آباد سے ISPR کے جاری بیان مطابق نصیر آباد میں 5 مسلح افراد کو مار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب علاقائی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی کارروائی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ سیاسی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ فورسز پہلے سے جبری لاپتہ افراد کو قتل کر کے جھوٹا بیانیہ جاری کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی متعدد افراد کو CB میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، مگر وہ بھی جبری لاپتہ افراد نکلے جن کے اہلخانہ میڈیا میں ان کی جبری گمشدگی کی اطلاع میڈیا میں دی تھی۔ کراچی انسداد دہشت گردی، CTD اور حساس اداروں نے مشترکہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے 2 مختلف مقامات سے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق گرفتار افراد میں عمران خان عرف شوکت، ظہیر احمد اور محمد ریاض شامل ہیں۔ اس طرح حجت اللہ اور حبیب اللہ نامی 2 افراد کو دیگر مشتبہ مقامات سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جاری بیان میں کہا ہے کہ عبدالرزاق بلوچ ولد عبدالغنی جو مری آباد مچھ بولان کے رہائشی تھے، کو 1 جنوری 2026 کو مری آباد مچھ میں واقع عبدالغفار قلندرانی پیٹرول پمپ سے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ ان کے اہلخانہ 5 ماہ سے زیادہ عرصے تک ان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات سے محروم رہے اور انہیں ان کی حالت یا مقام کے بارے کچھ معلومات نہیں دیے گئے۔ BYC کے مطابق 12 جون 2026 کو عبدالرزاق بلوچ کی نعش ان افراد میں شناخت کی گئی جو CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے CB میں کیے گئے ایک آپریشن میں مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تربت تحصیل دشت دن سے فقیر علی ولد علی بخش سکن لنجی گورکوپ نامی شخص کی نعش ملی ہے۔ اہلخانہ مطابق وہ گزشتہ سال ابسر شاہ آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ اسی طرح ضلع خاران کے علاقہ کلی بنج ٹوپیاں سے عبدالحمید ولد حضور بخش سکن کاندھی زہری ضلع خوزدار نامی شخص کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ خوزدار ڈیرہ
بھٹی کلات اور نوشکی میں 6 افراد قتل۔ خضدار ارباب کمپلیکس کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس مطابق ہلاک افراد کی شناخت شاہجہان ولد عبداللہ پندرانی اور عبدالستار ولد نائب فتح محمد شاہوزی کے ناموں سے ہوا ہے۔ دونوں مزمل ہوٹل پر موجود تھے کہ مسلح حملہ آوروں نے ان کو نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ دوسری جانب ڈیرہ بگٹی کیس کے تلاش سروے سے وابستہ ایک کمپنی کے افراد پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 ملازم ہلاک ہو گئے۔ نوشکی بازار میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، ایک نوجوان شدید زخمی ہوا۔ ذرائع مطابق مسلح افراد نے حاجی رشید مینگل کی دکان میں موجود طاؤس خان بادینی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے دوران دکان میں موجود حاجی رشید مینگل کے فرزند غلام مرتضیٰ بھی گولیوں کے زد میں آ کر زخمی ہوا، تاہم بعد ازاں طاؤس خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ڈیرہ بگٹی مسلح افراد نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ پیر کوہ میں فائرنگ سے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا فیض ولد شیر ہلاک ہوا۔ دریں حسنہ کلات میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک عمر رسیدہ شخص کو قتل کر کے فرار ہو گئے، تاہم واقعات کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔